اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزے سامعین، جیسے چینل کے تعارف میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ سلسلہ صرف تعلیم اور عقائد کی درستی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قرآنی آیات یا احادیث نبوی کی عبارت پڑھنا شروع کروں تو چند لوگوں کے علاوہ بہت سے موزے سامعین عربی سے نابلد ہیں۔ ایسے میں عربی کا ترجمہ کرنا نہایت مشکل، بلکہ یہ کہیں درست ہوگا کہ ناممکن ہے۔ صرف عربی کیا، کسی بھی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ناممکن ہے۔ لغوی ترجمہ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، اور یہ سب کچھ کئی صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ الفاظ کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے، مگر وہ احساسات اور تاثرات اور بولنے والے کے جذبات جو کسی بھی زبان کے بولنے والے کے لہجے میں ہوتے ہیں، اسے کسی دوسری زبان میں ٹرانسمٹ کرنا ناممکن ہے، خاص طور پر عربی، جس کے سمجھنے کے لیے اس وقت کے معاشرتی حالات اور جس وقت کوئی آیت کی تنزیل ہو رہی ہو یا حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہو، تو ان حالات سے واقفیت ازحد ضروری ہے۔ دوسری اہم بات، قرآن پاک کی گفتگو سراسر استعاراتی ہے، اور یہ کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کی عبارت تک سطحی اپروچ کے لیے جب تک اس کی تنزیل کے وقت کے ضرب الامثال اور ماحول سے واقفیت نہ ہو تو الفاظ تک سمجھ نہیں آتے، ایک آیت تک سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اپنے بیان کو سادہ اردو زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ناچیز کو بیان کرنے اور آپ تک اپنی گفتگو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تحمید طویل ہو گئی ہے۔ تخلیق کائنات کے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کی چند آیات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش اللہ کے شایان شان پانی پر قائم تھا۔ پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کی اور اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ حدیث پاک کی روشنی سے یہ بات علم میں آتی ہے کہ اللہ کا فرمان ذی وقار ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ عیاں ہو جاؤں اور پہچانا جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پہچان کے لیے میں نے نور محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد لوح اور قلم تخلیق فرمائی۔ قلم کو حکم ہوا لکھ، قلم بلند ہوئی اور لوح کی پیشانی پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قلم نے اسم اللہ لکھا تو خشیت الہی سے قلم درمیان میں چر گئی، جو کہ آج تک رواج بن چکا ہے، چاہے وہ انگلش پین ہو یا سادہ قلم ہو، درمیان سے اسے کٹ لگایا جاتا ہے۔ یہ اسی بات کی نسبت ہے۔ جب قلم نے تسمیہ مکمل کر لیا تو رب رؤوف الرحیم نے فرمایا آج میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی۔ ازاں بعد تخلیق قدسی ہوئی
پھر جنات کی تخلیق آگ کی لپٹ سے فرمائی اور انہیں زمین پر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ میرے احکامات کی پابندی کرنا، میری قائم کردہ حدود کے اندر رہنا اور فساد نہ کرنا۔ میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جنات نے، جن کا سربراہ اس وقت یوسف نامی جن تھا، زمین کا کاروبار سنبھالا، مگر جب اس کی 3rd جنریشن آئی تو ان لوگوں نے احکامات الہیہ کو پس پش ڈال کر لغو و لعب اور فسادات میں ملوث ہوتے چلے گئے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پروگرام میں رب کریم کو فرشتوں نے سنتے ہی عرض کی، بار الہ، کیا ایسی مخلوق خلق فرماتے ہیں جو قتال کرے گی، آپس میں لڑے گی، فسادات برپا کرے گی؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے نہ تو قالب انسانی کو دیکھا، نہ ان کے اعمال ملاحظہ کیے، تو پھر کیوں کر ایسا اختلافی بیان دیا؟ یہاں پر کئی علوم کے دروازے کھلتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارا موضوع نہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آہستہ آہستہ ان اختلافات پر سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ فرشتوں کے اعتراض پر اللہ قادر مطلق نے بس اتنا فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر حکم الہی پر فرشتوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی، پھر اس مٹی کو رحمت الہی کے پانی سے گوندنا شروع کیا۔ کتنا عرصہ، کتنا وقت قالب انسانی کے لیے مٹی تیار کی گئی، تعین وقت ناممکن ہے، کیونکہ اس وقت تک آج کا مروجہ وقت تخلیق نہیں ہوا تھا۔ قالب انسانی تیار ہونے لگا، جب چہرے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے شایان شان دست مبارک سے چہرہ آدم تخلیق فرمایا۔ تخلیق آدم کے چہرے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، خلق آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پر خلق فرمایا۔ اور پھر اس قالب انسانی کو اللہ رب العزت نے فضا میں کھلا چھوڑ دیا، جس طرح کہ آج کل مدر پدر آزاد نوجوان دن رات بلا سبب بلا وجہ ایک فساد شرارت لیے پھرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت و عافیت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو کل ملاقات کریں گے۔ اللہ حامی ناصر ہو۔